جب امام مالک کا مرض الموت طویل ہوا اور وقت آخر آنے کو ہوا تو مدینہ منورہ اور دوسرے شہروں سے تمام علماء اور فقہا امام صاحب کے مکان میں جمع ہو گئے تاکہ امام وقت کے آخری ملاقات سے فیضیاب اور ان کی وصیتوں سے بہرہ مند ہوں۔ یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں کہ اس وقت امام مالک کی عیادت کرنے والے مجھ سمیت 130 علماء حاضر تھے۔ میں بار بار امام مالک کے پاس جاتا اور سلام عرض کرتا تھا تاکہ اس آخری وقت میں امام کی نظر مجھ پر پڑ جائے اور وہ نظر میری سعادت اخروی کا باعث بن جائے۔ میں اس کیفیت میں تھا کہ امام مالک نے آنکھیں کھولی اور ہماری طرف متوجہ ہو کے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہم کو کبھی ہنسایا اور کبھی رلایا، اس کے حکم سے زندہ رہے اور اس کے حکم سے جان دیتے ہیں۔ اس کے بعد خود ہی فرمایا، موت آ گئی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔ حاضرین نے عرض کیا، اس وقت آپ کے باطن کا کیا حال ہے؟ فرمایا، میں اس وقت اولیاء اللہ کی مجلس کی وجہ سے بہت خوش ہوں، کیونکہ میں اہل علم کو اولیاء اللہ گردانتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد علماء سے زیادہ کوئی پسند نہیں۔ نیز میں اس لیے بھی خوش ہوں کہ میری تمام زندگی علم کی تحصیل اور اس کی تعلیم میں گزری، اور میں اس سلسلہ میں اپنی تمام مساعی کو مستجاب اور مشکور گمان کرتا ہوں، اس لیے کہ تمام فرائض اور سنن اور ان کے ثواب کی تفصیلات ہم کو زبان رسالت کی وساطت سے معلوم ہوئی۔ مثلاً حج کا ثواب اتنا ہے، زکوٰۃ کا اتنا، اور ان تمام معلومات کو سوائے حدیث کے طالب علم کے کوئی نہیں جان سکتا، اور یہی اصل میں نبوت کی میراث ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں کہ اس کے بعد امام مالک نے ربی کی ایک روایت بیان کی کہ کسی شخص کو نماز کے مسائل بتلانا روئے زمین کی تمام دولت صدقہ کرنے سے بہتر ہے، اور کسی شخص کی دینی الجھن دور کرنا 100 حج کرنے سے افضل ہے۔ اور ابن شہاب ظاہری کی روایات سے بتایا کہ کسی شخص کو دینی مشورہ دینا 100 غزوات میں جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں، اس گفتگو کے بعد امام مالک نے کوئی بات نہیں کی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی وسیع رحمتوں کا سایہ کرے، آمین۔